حسان نیازی کو آپ کیوں نہیں کنونس کر سکے؟ حسان نیازی ایک کارکن نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ حسان نیازی پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہوگا. 70 سال میں کس کو جیل میں ڈالا ہے اور ٹیم کر لیا. یہ تو انصاف چاہیے تھا. میرا خیال ہے وہ اس ملک میں بڑی مشکل سے ملتا ہے انصاف. اس بندے کو جو 2022 کے اندر جس کی سیاست چمٹے سے نہیں اٹھائی جا رہی تھی, آج وہ پورے پاکستان کی پولیٹیکل لینڈسکیپ کو اپنی گرفت میں لے کے بیٹھا ہے. جو میرا اپنی کیلکولیشن ہے کہ طریقے صاحب تو پہلے سے ڈبل ہو کے آئے گا. نون لیگ تو فارغ ہے. یہ سمجھانا بڑا مشکل ہے لوگوں کو. ایک جو ڈیلیما ہوتا ہے اسٹیبلشن کا نا, کہ جس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو پارٹی عملاً فارغ ہو چکی ہوتی ہے. مریم نواز صاحبہ کی سیاست تو نواز شریف صاحب کے نیچے ہی ہے نا. مشورہ میں نے دیا تھا دسمبر 2021 میں, مریم نواز صاحب کو دیا تھا کہ آپ عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ اور پوائنٹس نہ لائیں. عمران خان سے اختلاف کس وقت آپ کا ہوا اور کس بات پر؟ یہ میرے اور عمران خان صاحب کے درمیان ہے. وہ لڑائی جو اس نے لڑی ہے پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے نہیں لڑی. آپ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. بلاول صاحب کی سیاست, میرا خیال ہے کہ سیاست اس کی جیسے اس کے نانا کی تھی 100%, پھر اس کی ماں کی بھی کسی حد تک تھی. اس کی ترجیح نہیں بنے گی, بن پائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب. سینئر تجزیہ کار ہیں, کالم نویس ہیں, ٹیلی ویژن پر بھی اپنا تجزیہ دیتے ہیں, ریگولر پروگرام میں جیو میں بھی آتے رہے کئی سال, 11 سال بلکہ انہوں نے وہاں پر رپورٹ کارڈ میں اپنا تجزیہ دیا. آج ہم موجودہ حالات کے حوالے سے, حسان نیازی کے کیس کے بارے میں, اور اس وقت جو عمران خان صاحب کی صورتحال ہے, کوئی ڈیل ہوگی نہیں ہوگی, میاں نواز شریف کی سیاست, مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے, سب موضوعات پر بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس وقت پوزیشن کیا ہے حسان نیازی کے کیس کی؟ وہ پوزیشن یہ تھی کہ سزائیں سنا دی گئی ہیں 10 سال کی, جو آپ میڈیا پہ آ چکا ہے. ان کو کوٹ لکھپت جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے. اس کے بعد شاید ان کا اپنا ایک انٹرنل پروسیجر ہے کہ ان کو چوائس دی جاتی ہے کہ یا معافی مانگ لیں, مرسی پٹیشن کر دیں, یا آپ کہہ دیں کہ ہم نے کیس کانٹیسٹ کرنا ہے. تو اس کے اندر پھر ان کا اپنا ایک پھر نظام ہے جس میں ایک وکیل کی شاید اجازت دے دیں, اور پھر اس کے بعد وہاں سے جب فارغ ہوں گے, انہوں نے میرے خیال مہینے 2 مہینے میں اس کا بھی فیصلہ آ جائے گا, اور پھر ہائی کورٹ کے اندر ہمیں اپیل کرنے کی اجازت ہوگی. اور کیونکہ کیس فربلیس ہے, کیس لگ ہوا ہے, کیس اسٹوپڈ قسم کا ہے. یہ میں کہوں گا کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو عدت کا کیا اس سے بھی اسٹوپڈ کیس ہے. مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ انہوں نے کیوں پلان کیا ہوگا, کیسے کیا ہوگا. ذہن میں شاید یہ ہو کہ جو کوئی حسان نیازی کو تحریک انصاف کے اندر کوئی بڑا نمایاں آدمی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اس کو ایک شناخت ہے اپنی, لیکن وہ اتنا بھی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی تحریک انصاف کی پالیسیز پہ فرق پڑے, یا عمران خان صاحب کی کمزوری بر واٹ ایور. انہوں نے بالکل ایک 90 تولے انداز میں بڑی جانچ پرکھ کے جھوٹ بول کے ریاست پاکستان نے اس کو ایک سزا دلائی ہے. اس سے اور بھی کئی ہوں گے کیونکہ وہ بڑے ایکٹیوسٹ ہے. ایکٹیوسٹ پہ غصہ بڑا ہوتا ہے ان کو, لیڈروں پہ اتنا نہیں ہوتا. لیڈر تو آپ کو پتہ نا کتنے آرام سے زندگی گزارے, اسمبلی میں بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے, یا سینٹ میں بیٹھے ہیں, اور بڑے جو ہے جس کو کہنا چاہیے بلکہ معتبر بنے ہوئے ہیں. تو یہ جو ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں, چاہے یاسمین راشد بیچاری ہوں, چاہے محمود رشید صاحب ہوں, یہ 2-4 ہی ہیں. باقی تو تحریک انصاف کا کوئی بندہ ہے ہی نہیں ہے کو جیل میں عمران خان کے بعد. آپ کا ایک بیان بڑا وائرل ہوا, آپ نے کہا کہ مجھے بہت فخر ہے اپنے بیٹے پر. تو وہ لوگوں کے لیے حیرانی تھی کہ اچھا یہ تو سارا کیس بنا, وہ گرفتار ہوئے, لیکن آپ نے پھر اس میں ایکسپلین کیا کہ اس لیے کہ کوئی چیز ہوگا کہ اس طرح کا کیس بنایا اس پر. میں نے یہی کہا نا, میں نے کہا جی اس کو انہوں نے مجھے اس دن بڑا شوق لگا, بلکہ اٹ واز اے بٹ آف ٹرامیٹک. یہ ان چیزوں کا شوق نہیں ہوتا. یہ دیکھیں جو میرے لیے حسان کی جو قید و بند ہے, وہ کئی جہتوں میں میرے لیے جو ہے نا میرے پہ اثر انداز ہو رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اس بیچارے اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر دیں. اگر 50, 60, 70 سال رہتا ہے تو اس جیل کے بعد پھر اس کی زندگی کیسے ہوگی, شاید حسان نہ سوچ رہا ہوں. پھر میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ اس کی جوان بیوی ہے, اور تو وہ بھی بڑا ایک ٹف ٹائم ہوتا ہے. بے شک. اچھا, تیسرا یہ ہے کہ جی جو ہے یہ جو کچھ ملک کے حالات ہیں کہ آپ جب اس کو ایک ایز اے کولیٹرل عمران خان کا لیتے ہو, اور جو آپ نظام آپ چلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو, جو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وزاوی عمران خان, تو اس نے اور پھر جو کچھ اس پہ گزر رہی ہے, یا جو اس کو
جو اس کے جو نظام کو چلانا ہے وکیلوں کا جیل کا اس کے وہاں پہ اگر کوئی کھانے پینے کی اجازت ہے تو وہ لے جانا. میرا مطلب میرا پورا جو ہفتہ جو ہے ایک دن میٹنگ ہوتی ہے تو اس سے پہلے دن 4-5 دن تیاری پہ ہوتا ہے اور ساتھ پھر سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہوتی ہے تو مجھے بھی جانا پڑتا ہے. میں وہاں پارٹی نہیں ہوں لیکن اس لیے جاتا ہوں کہ جی وہاں کیس لگا ہوا ہے تو میں بہت شکر گزار ہوں سپریم کورٹ کا. ریلیف تو نہیں دے سکے, ریلیف مجھے چاہیے نہیں, مجھے تو انصاف چاہیے تھا. میرا خیال ہے وہ اس ملک میں بڑی مشکل سے ملتا ہے انصاف. اور نہ میں ریلیف کسی سے مانگتا ہوں, نہ میں نے آج تک کسی کو. جو سارا آپ کا پروگرام چل رہا ہے یہ 1.5 سال سے گرفتار ہے. لاسٹ ٹائم جب ہوا تھا تو پھر میں نے ایک بات کی تھی اور میں یہ کیا تھا کہ مجھے اسے کیس سے نہیں, اب بھی جب ہوا ہے تو مجھے ایک ہی چیز تھی کہ اس کو ٹارچر نہ کریں, اس کو ہیوملیٹ نہ کریں. تو ہمارے یہاں آج کل ہر ہتھ کنڈے اسمائک کا استعمال کیا جا رہا ہے اور خصوصاً ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے بڑی سختیاں کرتی رہی. اللہ کے وقت میں کوڑے بھی مارے گئے, جیلیں بھی دی گئی. تو بہرحال یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں لمبی ہو جائے گی تو مجھے وہ سارا دیکھنا ہے. آئی ہیو ٹو ٹیک میں ایز اے فادر, اور میں نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا. اور ہر ایک بیچارے کئی لوگ خود باقی. آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کا قصور ہے لیکن جو سزا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ سخت دی گئی ہے؟ قصور کیا ہے کہ کیس کیا بنا ہے؟ اگر وہ جناح ہاؤس میں گیا ہی نہیں ہے, اگر وہ پتلون نہیں اٹھائی, وہ کسی نے پکڑی ہوئی تھی اس کے بعد لہرائی, اب مجھے بتائیں اس کی جو سزا تھی نہیں دیتے. اگر جناح ہاؤس کے باہر احتجاج کرنا غلط ہے, جو غلط ہے اس کی سزا دے دے. وہاں 4-5 ہزار بندے تھے تو سب کو تو آپ نے ملٹری کورٹ میں نہیں دیا نا. جب آپ نے اس کو ملٹری کورٹ میں ڈالا تو آپ کوئی بڑی گیم کرنا چاہتے تھے. دیکھیں اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, میں کسی اور انداز میں تنزیہ انداز میں کہہ رہا ہوں, کہنا نہیں کہ اللہ کے نام پہ اس طرح کی, کہ عمران خان جو جنوری 2022 کے اندر زمین بوس ہو چکا تھا, اس کا کوئی ٹکٹ جو ہے وہ چمٹے سے اٹھانے کے تیار نہیں تھا. اقتدار کے اندر ریکارڈ ہے, نواز شریف اقتدار میں رہا, ایک زمین الیکشن بتا دیں اسے ہارا. یہ اقتدار میں تھا, فوج اور یہ ایک پیج پہ تھے. ادھر سے 2018 میں الیکٹ اپنی سیٹیں پشاور کے اندر, راولپنڈی, لاہور کے اندر یہ ساری ہار گئے تھے نا عمران خان, جو اپنی چھوڑی تھی, جو 5 ہار رہے تھے. جی ہر جگہ ہار گئے تھے. تو بتائیے کہ وہ اس بندے کو جو 2022 کے اندر جس کی سیاست چمٹے سے نہیں اٹھائی جا رہی تھی, آج وہ پورے پاکستان کی پولیٹیکل لینڈسکیپ کو اپنی گرفت میں لے کے بیٹھا ہے. تو کیا اسے کشمیر فتح کیا تھا؟ میں بار بار کہتا ہوں, اپنے کالم میں لکھتا ہوں. کیا اسے 2018 کا منشور پورا کیا تھا؟ جب بزدار نے غیر معمولی وزیر اعلیٰ کے طور پہ آیا اور لوگوں نے کہا واہ واہ عمران خان, اور آپ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے, 116 انڈیکس لیے عمران خان صاحب, اور آپ 142 پہ چھوڑ کے چلے گئے ریکارڈ. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کا ریکارڈ تھا 139 یا 140 2013 میں جب نواز شریف نے سنبھالا تھا, وہ 116 پہ لے آئے. تو آپ نے کیا کیا کام, کون سا ایسا کام آپ نے کیا ہے جو میں یہ کہوں؟ تو کن کی محنت ہے؟ بھائی لوگوں کی ہے کہ آپ لوگوں نے اٹھا کے اس کو آپ نے جو, تو میرا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اس کے اگر عمران خان صفر ہو جاتا تو بینیفیشری یہی ہے نا جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو نظام ہستی کو چلا رہے ہیں. جی تو مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے کیا کیا 9 مئی ہوا, یقیناً اتنی بڑی اپرچونیٹی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, طریقے سے ایلیمینیٹ ہو سکتی تھی. بجائے یہ کہ اب اس کو اس کے خلاف ریفرنس دیتے تھے, سپریم کورٹ بھیجتے, اپنی سپریم کورٹ بیٹھی تھی, جو بھی ہے. جیسے بندیال کے اندر دم خم نہیں تھا, وہ تو الیکشن نہیں دے سکا تھا 13-14 مئی کو, جو دوسرے کہا تھا دونوں وہ جو پنجاب کے اندر الیکشن کراؤ اور فیصلہ دیا تھا اور امپلیمنٹ نہیں کرا سکا تھا. قاضی صاحب کے دور میں تو بات ہوتی رہی. آپ جو ہے نا, آپ 9 مئی کے بعد طریقے سے بین کر سکتے تھے, عمران خان صاحب کو کس پاری نہیں بنا سکتے تھے. آپ نے کیا کیا؟ میں کہتا ہوں یہ کاریگر جو ہیں ان کی سسٹم کے اندر اپنے لیے اگر گوشمالی کرتے نا, اور جو کوئی عدت کے اصطلاح دیا جی 8 فروری سے پہلے سزائیں دی اور بتاتے رہے. میں جب انٹریکشن ہو تو مجھے کہتے تھے دیکھ لینا, میں کہ میں دیکھ لوں گا, میں بھی دکھا دوں گا یہ 8 فروری کو ہوتا ہے کیا ہے. آپ ایک ہی طریقے کر سکتے ہو, RTS ہے, وہی کرو گے. اور وہ فارم 47 پھر وہی ہے, اس کا نام کوئی رکھ لیں. یہ بتائیں حسان نیازی کو آپ کیوں نہیں کنونس کر سکے, کیوں نہیں روک سکے کہ وہ
تحریک انصاف میں اتنا ایکٹیو نہ ہو؟ یا میں کیوں کروں؟ کون سی کوئی نظریاتی لڑائی ہے؟ ہاں اگر کمیونسٹ ہو جاتا میں کوشش کرتا کہ میرا بیٹا مسلمان رہے. دیکھو یہی عمران خان جو تھا 2018 میں تو مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ وہ تو عزو منتشا تو ذل منتشا. بھائی یہ پیدا کس نے کیا ہے؟ یہ افرید کس نے بنایا ہے؟ پہلے اس کو اقتدار تک لے کے آئے, پھر اس کے بعد 2021 میں اٹھایا. دوسرا بات یہ ہے کہ حسان نیازی ایک کارکن نہیں ہے یا کوئی عام بندہ نہیں ہے, اس کا سکا بھانجا, اس کا کھلوتا ماموں ہے. میں کوئی پالیٹکس میں نے اس کو ایک بات آج میں کہتا ہوں, جو بحث ہوتی تھی باپ بیٹے میں آپ میں اور حسان, وہ مجھے بہت مشورے لیتا ہے, سمجھاتا رہتا ہے. میں یہ اس کو وہ کئی دفعہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں منع کروں گا تو مجھ سے بحث نہیں کرتا. لیکن دیکھیں نا میں اپنی یہ تو اتفاق ہے نا کہ 3 سال میں جو عمران خان صاحب کا روپ آیا ہے اس کے اندر فٹ نہیں ہوتا. لیکن عام سیاست کے اندر اگر یہاں پہ اتنی پولرائزیشن نہ ہو تو سیاسی جماعتیں تو میرے نزدیک تینوں ایک ہی طرح کی ہیں. کون سی کوئی نظریاتی پارٹی ہیں؟ پیپلز پارٹی ہو یا تحریک انصاف ہو یا مسلم نون ہو. یہ میں البتہ سے ہمیشہ کہتا ہوں, ابھی میری خواہش ہے اور میں کہتا ہوں کہ وہ اگر میں اس کو پہلے تو کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی روک ٹوک لیتا تھا. ہائپر ہے ہماری فیملی کے اندر مزاج ایسے ہیں, یہ پورا اس کا ایک ڈی این اے میں ہے کہ جو شیلا اور تھوڑا سا کوئی بندہ ایک جو جذبہ دکھاتا ہے کراؤڈ تو وہ 15 گنا آگے بڑھ جاتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس کا جو ہے بےایمانہ جو اس کی جو قیادت ہوگی وہ فائدہ بھی اٹھاتی ہوگی. عمران آپ بھی اس عمر میں ایسے تھے؟ میں اس سے زیادہ تھا, لیکن میری عمر جو تھی نا اس کا 22-23 سال تک. میں تو بہت ایک لیجٹمائز کی ہوئی سیاست ہمارے ہاں اس سے زیادہ پولرائز تھی. ہمارے ہاں اسلام اور کفر کی جنگ تھی, یہ فرمائیے لیفٹ اور رائٹ کی لڑائی تھی. حسان میں کیا تبدیلی دیکھی اب آپ نے؟ آپ بتا رہے تھے کتابیں اب بہت پڑھتے ہیں, مطالعہ بہت کرتے ہیں. دیکھو جی میچیور ہو گیا ہے. کم از کم ایک کمی تھی جو کتاب سے اس کا رشتہ ٹوٹا ہوا تھا پچھلے, میرا خیال ہے کہ اس نے پڑھائی کے بعد کچھ سیریس اسٹڈی نہیں کی. ہمیں کوئی لا پالی طریقے سے 2-4-6 مہینے بعد کوئی کتاب پڑھ لینا. جیل کے اندر تفہیم القرآن کی 3 جلدیں تقریباً میں تیسری پڑھ ہی رہا تھا کہ اب ادھر آ گیا. اب مجھے یہاں کے ادھر حالات تھوڑے ٹف ہیں کہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہاں 14 لڑکے کے کمرے میں ہے تو قرآن کا مطالعہ تو بالکل نہیں ہو سکتا. اور پھر شور ایسا اتنا ہوتا ہے, بندے پہ بندہ چڑھا ہوا ہے کہ وہ کتاب ہی نہیں پڑھ سکتے. تو وہ پتہ نہیں اس کی کتنا عرصہ رہتا ہے یہ نظام. تو تفہیم القرآن تیسری جلد قرآن حفظ کیا. سیرت میں کیوں کتابوں کی سلیکشن میں یہاں سے اپنی میرے پاس بڑی اچھی کتابیں ہیں تو میں سلیکٹ کر کے دیتا, جو نہیں ہوتی تھی میں خرید کے اس کو دیتا رہتا تھا. اس کو قائد اعظم پہ بہت پڑھا ہے میں نے. تو سیاست کرنی ہے تو جو آئیڈیل ہے قائد اعظم ہے. مذہب کے اندر میں نے مولانا مودودی اس کو سارا پڑھایا ہے کہ میرے پتہ ہے کہ جو کام مولانا محترم کر گئے پیچھے جو قائد اعظم علامہ اقبال اور مولانا مودودی, میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں میں برصغیر میرے مسلمانوں میں 300-400 سال بعد اس طرح اس کیلیبر کے لوگ ہیں. تو انہوں نے بڑا کام کیا ہوا ہے. اقبال کو پڑھنا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میں وہ پڑھایا ہے سارا, اور باقی جیو پالیٹکس میں کئی. ہاں جی, علامہ اقبال کے تو مقابلہ ہی کوئی نہیں. آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب میچور ہو کر اگر وہ کنٹینیو کرتے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ جب بھی ان کو زیادہ ملتی ہے, آپ کو اس پر اعتراض نہیں ہوگا؟ صرف یہ ہے کہ آئندہ ذرا محتاط رہیں. تحریک انصاف تو اب اس کو جو میرا اپنی کیلکولیشن ہے اور میری بدقسمتی ہے کہ تحریک انصاف تو پہلے سے ڈبل ہو کے آئے گا. اچھا, مطلب یہ تو ریڈیکل بنانے والی بات ہوتی ہے نا, جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں سمجھے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ سامنے پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہوگا. 70 سال میں کس کو جیل میں ڈالا ہے اور انہیں ٹیم کر لیا ہے, سوائے کو ایک مثال دیتے ہیں خان عبد القیوم خان کی کہ اس کا میں جیل میں ڈالی تو معافی نامہ لکھ دیا اس نے. تو یہ بات صحیح ہے کون سے لیڈر کو ڈالا؟ یہ تحریک انصاف کو ختم کرنے کے چکر میں وہ جو لیڈرشپ تھی اس کو مائنس کیا, آئی پی پی بنائی. اب کہہ رہے ہیں 10,000 لیڈر بن گئے. دیکھو مجھے یہ پتہ ہے, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اب مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. جو عمران صاحب کے حامی اور جو تھے حامی تھے جی, آپ یہ کہہ لیں کہ اب آپ چونکہ میڈیا میں ہیں, ایک عرصے سے ہیں, جو جنوری 2022 میں یا اپریل 2022 میں تھے, پہلے سوال کا جواب مجھے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ ان میں اضافہ ہوا ہے, کمی ہوئی ہے؟ بہت اضافہ ہو گیا. یہ دیکھیں آپ نے اضافہ نہیں کہا, بہت. اور آپ کا بس چلتا ہے کہ اس کا کوئی ایسا
حجم بتائیں جو ناقابل بیاں ہوں. ٹھیک ہے جی. اب دوسری بتائیں, ایک اور اس سے ملتا جلتا کوشچن ہے, ان کے اندر ادارے کے لیے جو نفرت ہے وہ بڑی ہے یا گھٹی ہے؟ مشکل سوال ہے. نہیں ظاہر ہے کہ آپ سے بات ہے, جی جی پتہ ہوں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو لوگوں کے وہ تو جذبات جو خود پہلے تھے وہ خود تھے. کہتے ہیں نا کہ ہمارے خلاف ان کے سوشل میڈیا کی کمپین چلے, جو میں ان کی بات مانتا ہوں. میں تو اس کو کنڈیم کر رہا ہوں. پولرائزیشن بھی بڑی ہے, میری وجہ یہ اگر میں نے نہ کرنا تو میں کہہ دیا. باجوہ کے وقت میں بالکل نہیں کرتا تھا, نواز شریف کے وقت میں یہی نفرت تھی تو میں اس کو اجاگر کرتا تھا. اب تو میری تکلیف یہ ہے کہ جی نظام جو ہے. اچھا پھر مجھے بتائیں, اگر یہی آپ نے حاصل اصول کیا, اور تیسرا کوشچن میرا یہ ہے, پبلک اوپینین یا جو ایک پوری جو بات جماعت جو رائے عامہ اس کو نگیٹ کر کے کوئی نظام چلا سکتی ہے؟ زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا. اب وہ جو کام کرتے ہیں عمران کے فیور میں جاتے ہیں. جب آپ نے عام بندے کے اندر یہ چینج دیکھے تو یہ کیا ہے؟ یہ ری ایکشن ہے. اس نے ریڈیکل بنا دیا, ان کو ایڈریس ہی نہیں کیا گیا. آپ کا ان کی غلط فہمی ہے کہ کسی کو جیل ڈالیں گے, جھوٹے سے. مجھے نہیں پتا وہ کیا گیم تھی, کیونکہ یہاں گیم نہیں بڑی ہو رہی ہے. جو پچھلے 20 بندے کو انہوں نے رہا کیا, انہوں نے شکایت کیا ہے کہ انہوں نے جا کے نعرے لگائے. یہی تو سپریم کورٹ میں بھی سوال ہے نا جی دو, کہ ایک تو یہ تخصیص کیسے ہوئی, کس اتھارٹی نے کہا کہ یہ لوگ جائیں گے. 5,000 10,000 لوگ تھے اگر, تو 103 یہ ہیں جو ملٹری کورٹس میں جائیں گے اور باقی ریگولر کورٹس میں جائیں گے. اس کی نہیں سمجھ آ رہی. اور پھر یہ کہ صرف انہی کا ہی کیوں یہاں پر ہوا, کس اتھارٹی نے اجازت دی ہے, کہ کیا میکنزم تھا, اور پھر یہ ڈیوائڈ کیسے کی, وہ بھی تک جواب نہیں مل سکا کہ یہ 103 کس طرح گئے وہاں کس طرح گئے. وہ تو قانونی طور پر کورٹس جو ہے نا, قانونی کیا کورٹس ہے نا اس وقت, اگر سپریم کورٹ اپنی مرضی کرتی تو آئینی عدالت کیوں بنتی, آئینی بینچ کیوں بنتا؟ یہی ہے نا, کہا تو یہی ہے, جو وہ بھی کسی حد تک دوست ہے, کہ سپریم کورٹ بڑی بائسڈ ہو گئی تھی, ان کو خود خیال کرنا چاہیے تھا. آپ کو لگتا ہے اس سے نون لیگ کو فائدہ نہیں ہوگا؟ نون لیگ تو فارغ ہے جی, نون لیگ کے بھی تو آپ سوال کریں گے, بتائیں گے. اس لیے نہیں کہ خدا نہ خاصا ان کی شاید فارغ ہے. دیکھو ایک یہ سمجھانا بڑا مشکل ہے لوگوں کو, بڑے بڑے دانشوروں کو, کہ اس وقت ایک جو ڈیلیما ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا نا, کہ جس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, جیسے عمران خان کو انہوں نے سپورٹ کی, تو پارٹی عملاً فارغ ہو چکی ہوتی ہے. مطلب اس کے جو ٹیسٹ کیس ہے 2008 کی جو کاف لیگ ہے جی, 2008 کے الیکشن میں, جو کہ جبکہ یہاں پہ بے نظیر بھی نہیں تھے اور نواز شریف بھی نہیں تھے, تو کیا حال ہوا؟ تو ان کو وہ پولیٹیشین تو نہیں تھی پبلک میں, نون لیگ کا تو ہے. آپ کا خیال ہے کہ وہ کاف لیگ بننے جا رہی ہے؟ نہیں, کاف لیگ ایشو نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کہ اب کیا ہوگا. نون لیگ یہاں پہ ایک اور بات سن لیں, یہ بات اگر نہیں مانتے تو آپ کو یہ سہولت ہے, آپ کا مطلب کہ وینٹیج پوائنٹ ہے کہ آپ اپنی مرضی کے خلاف باتیں نہیں مانتے. لیکن مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جو اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کو اس بات کا 70 سال کا تجربہ نہیں ہے کہ جہاں لوگ ان کے بارڈرز کے اوپر اچیومنٹ کو ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں, سیاست میں ان کے رول کو وہ نہیں ایکسیپٹ کرتے, نہیں انڈورس کرتے. اب نون لیگ جو ہے, جس کی جتنی پاپولیرٹی تھی وہی تھی جو عمران خان صاحب کی تھی, آج ہے. پتہ وہ تحریک انصاف والوں کو کچھ کہنے دو کہ نہیں جی یہ کوئی تاریخی ہے, نہیں میں نے تاریخی شاریخی نہیں ہے. یہ بھٹو صاحب اس سے زیادہ دکھا گئے. جس بندے نے اسٹیبلشمنٹ کو للکارا ہے پاکستان میں, اس کو رفتیں ملی ہیں. یہ ایک اصولی پوائنٹ ہے, اور یہ پاکستان کے اندر نیریٹو بن گیا. میں نے اب بھی آپ کو بتایا نا کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کی جو اصل کور وجہ اس کا بیانیہ ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ. نواز شریف صاحب کی پاپولیرٹی کا جو کور جو تھا, ایک اسٹرینتھ تھی, ان کا بیانیہ تھا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا. اگر نہ میں نے بتایا نا کہ سنہرا دور ایوب خان کا گزرا تو کیا حال ہوا. مشرف صاحب کا سنہرا دور گزرا جہاں پہ لوگوں کی پیسوں میں ریل پیل تھی, پراپرٹیاں اوپر جا رہی تھیں اور لوگوں کا پیسہ دبا کے تھا, سب کچھ تھا, ڈالر سٹیبل تھا, سب کچھ تھا. تو کیا ہوا؟ بات سمجھے نا کہ آپ نے ان سارے اس میں تو اس لیے کہ کاف لیگ جو تھی, جو نیریٹو چاہیے تھا وہ نواز شریف نے
25 میرے خیال میں نومبر 2007 کو جب پاکستان کندر برنجا فرمایا تو نیریٹو انہوں نے چک لیا تھا. پھر جو پارٹی ختم تھی, زیرو تھی, سارے لوگ چھوڑ کے کافی میں چلے گئے, تو پھر پارٹی کو چلایا اور 2013 کے اندر الیکشن جیت لیا. عمران خان سے اختلاف کس وقت آپ کا ہوا اور کس بات پر, کہاں سے؟ بڑا میرا یہ پروسیس ہوتا ہے. عمران خان صاحب بنیادی طور پہ تو مجھے نہیں پتہ, لیکن یہ میرے اور عمران خان صاحب کے درمیان ہے کہ ان کی جو سیاست جب ان کو 4 چاند لگے, جینولی پاپولر ہوئی. اب تو خیر اب جو پاپولیرٹی ہے یہ تو نہیں تھی, لیکن اس وقت جو پاپولیرٹی تھی وہ عمران خان نے ضائع کر دی تھی, خرچ کر دی تھی 2011 کی, جب اس نے 30 اکتوبر کو لاہور میں جلسہ کیا, 25 کو کراچی میں کیا. تو اس کے بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا ایک بڑا جس کو کہنا چاہیے کہ بہت بڑا ان کے اندر ایک بڑا ان کے مسئلہ ہے کہ جو سیاست کی ABC ہے اس کو نہیں جانتے. میں کوئی فگریٹو نہیں کر رہا, بلکہ یہ ہے کہ وہ 25 اپریل 1996 میں انہوں نے جو ہے سیاسی پارٹی بنائی, اور آج تک ان کا کوئی فیصلہ سیاسی نہیں ہے جس پہ ان کو خود ندامت نہ ہو. لیکن وہ قدرتی طور پر حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ میں بھی یہ بات نہیں کر رہا, وہ اس کی وجہ ہے, اس کی سٹینس ہے جو میں ہمیشہ اس کو کبھی اس میں کنجوسی نہیں برتا. وہ دلیر ہے, وہ لڑائی جو اس نے لڑی ہے پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے نہیں لڑی. تیسری بات یہ ہے جو اس کے لیے کسی بھی سیاستدان کے لیے پہلی دلیری کے بغیر آپ لیڈر نہیں بن سکتے. نواز شریف اور شہباز شریف میں کیا فرق ہے؟ ایک بھائی دلیر ہے اور دوسرا بھائی نہیں ہے. وہ بہت ڈرتا ہے ہر چیز سے, فوج سے تو بہت ڈرتا ہے. نواز شریف کو کوئی ڈر نہیں ہے. اگر اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے تو ظاہر آپ نے دیکھا نہیں ہے. وہاں سے لندن سے 6 تاریخ کو کوئی عمران خان کو کہہ رہے ہیں آج وہ تو بات یہ کہ جب پارٹی آپ نے بھی حال میں کہا کہ میاں صاحب کو تو اب معافی مانگ لینی چاہیے. نہیں, عمران خان نے تو ان کی سیاست ہی ختم کر کے رکھ دیا. نہیں, میاں صاحب کو تو خیر میں کئی انداز میں کسی کو پورا ہوتا ہے نیریٹو ہوتا ہے کس کانٹیکسٹ میں لوگ ایک فکر نکال لیتے ہیں کہ میں نے پچھلے دنوں کے کالم میں لکھا کہ عمران خان کو سب سے پہلے میاں صاحب سے معافی مانگنی ہوگی کہ جو کچھ انہوں نے اسی سیاست کے اندر باجوہ کے ساتھ مل کے اور سازشیں کی اور جرائم کیے, تو میں کہ میں عمران کو معافی مانگنی چاہیے. اب آپ یہ اس کو تو یہ پورا تسلسل آ رہا ہے. اگر آپ تھم نیل لگا لیں گے کہ تو اس میں بڑا عجیب تاثر ہوگا. اب تھم نیل تو جو ہوتا ہے میں پتہ ہوتا ہے یہ میٹیریل اندر نہیں ہے. کوئی انٹرنیشنل ہو تو ان کا ٹھیک ہے, لیکن پاکستان کے جو آپ کے جو ہے نا تھم نیل جتنے چینلز ہیں وہ اندر وہ میٹیریل نہیں ہوتا. کوئی بات کوئی اور ہوتی ہے تو اس میں نکال لیتے ہیں. اینی وے تو میاں صاحب جو ہے نا ان کو اس وقت وہ جو سیاست کا جو پیراڈائم جو ہے وہ شفٹ ہوا ہے, جو ہم بات پہلے سے کر رہے تھے, اور اس کے اندر اس وقت عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہے جو جس سے ہم شروع ہو گئے یہاں پہنچے ہیں. تھوڑا سا ٹاپک سے جب پہلے عمران خان صاحب سے جو بھی اختلاف سیاسی طور پر, اس سے پہلے آپ سے مشورے لیتے تھے؟ ختم کر کے ایک دو فکر کر کے تو میں اس کے عمران خان کا ٹاپک درمیان میں کوئی کوشچن ہے تو میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو ادھوری بات جو ہے نا کئی دفعہ مسکنسٹرو ہو جاتی ہے کہ اس وقت میاں صاحب کی سیاست جو ہے وہ سیاست میں عمران خان اسٹیبلشمنٹ کا لوگ یہی پوچھیں گے ان میں سے کون حاوی آئے گا. پھر میاں صاحب کی سیاست کی گنجائش ہوگی یا نہیں ہوگی, اس کے لیے آیا ان کے پاس بیانیہ ہوگا ہی نہیں ہوگا. بیانیہ پاکستان میں ایک ہی ہے جو آپ کو بار بار بتاتا ہے کہ آپ منشور سارا دے کے امپلیمنٹ بھی کرا لینا تو اقتدار دور چلا جاتا ہے یا پبلک دور چلی جاتی ہے. اور بیانیہ آپ کا اسٹرانگ ہو, جو میاں صاحب 93 میں بھی ازما چکے ہیں اور 2013 کے الیکشن میں بھی اور 2018 کے الیکشن میں بھی. تو یہ عمران خان کو آج کل وہ پے کر رہا ہے. باقی یہ کہ جو اختلاف ہیں وہ تو میں جو تھوڑا سا بتا رہا ہوں کہ ان وجہ سے وجوہات سے کہ یہی میں نے بتایا تھا کہ آپ کو جو پاپولیرٹی جینوئن ملی ہے وہ یہ انہائلیٹ ہو جائے گی. پھر اس کے بعد جو لوگ آنا شروع ہوئے 2012 میں 2011 میں تو ہمارے پاس بندہ ہی نہیں تھا. مطلب بندے تو تقریباً سارے شامل ہوئے. اگر کوئی نامی گرامی کہنا چاہیے تو 30 نومبر 2011 کو شامل قریشی صاحب شامل ہوئے اور 25 دسمبر کو جاوید ہاشمی صاحب یا جہانگیر ترین یا
خورشید قصوری صاحب، اس طرح کے لوگ جن کے کچھ تھوڑا سا سیاست کا نام تھا. باقی تو کوئی نامی گرامی بندہ نہیں تھا جو آیا ہو. پرانے بندے اتنے ان کا شورا فاق نہیں تھے سیاست میں. اچھا آپ جو کہ تو میں اس میں پھر میں کرٹیسائز کر، مجھے پتا تھا، میں نے کہا یہ آپ ان کے ساتھ نواز شریف صاحب نے کر لیا، عمران نے بھی کر لیا، تو اس میں کوئی تو حرج نہیں ہے نا کہ کس وقت ڈیتھ ہے. آپ کا عمران خان سے کئی لحاظ سے رشتہ ظاہر ہے، دوستی بھی رہی، کزن بھی، اور آپ نے بہت قریب سے ان کو دیکھا بھی ہے، بچپن میں بھی، جوانی بھی، آج بھی سارے چیزیں آپ نوٹ کرتے ہیں. اب یہ ظاہر ہے کہ حسان کا بھی بچپن سے ان کے ساتھ اور یہ سب چیزیں. تو جو عمران خان کی صلاحیتوں کی آپ نے بات کی کہ دلیر بہت ہے، ڈر ہے، ڈٹ جاتا ہے، یعنی مایوس نہیں ہوتا، ہار نہیں مانتا، یہ بچپن سے یہ تھی یا آپ نے دیکھا اس اور ایوالو کرتے چلے گئے؟ وہ بالکل بچپن سے تھی. کرکٹ کی دنیا سے اس طرح ایک تو فیملی جو ہے نا، آپ جو فرض کے حسان ہے، حسان کا ڈی این اے بھی ڈاکٹر محمد عظیم خان سے آتا ہے، جو میرے دادا بھی تھے، عمران خان کے دادا بھی تھے. تو ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں ملتی ہیں. عمران سیٹلڈ آدمی، اتنا ہائپر نہیں ہے جتنے ہم بھائی ہیں یا میرا آگے بیٹا ہے. ہم بھائی جو ہے نا، جو عمران کے فرسٹ کزن ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، تو ہم زیادہ ہائپر ہیں. باقی بھی ہمارے ہاں اس طرح بہت، میرے چچاؤں میں، والد صاحب میں غصہ اور اس طرح کی چیزیں بہت تھیں، اور دلیری بھی بہت تھی. مطلب میرے والد صاحب نے، میرے چھوٹے چچا نے بالکل 58 کے ماشاء اللہ کے بعد سے لے کے اور 68 تک ایوب خان کا جو دیوانہ وار مقابلہ کیا میاں والی کے اندر جو ہے، اس میں کی ابھی بھی جو داستانیں جو ہے نا گلی گلی کوچے کوچے میں ہے. عمران خان کی جو دلیری ہے وہ اس کے کرکٹ کے اندر، اس کی کرکٹ سے زیادہ اس کی دلیری نے اس کو دیا ہے. وہ بڑا ڈیئر ڈیول کپتان تھا، اور آرام سے ٹیم کے کرائسس ہوتا تھا، نمبر 1 اور نمبر 1 ڈاؤن پہ پیڈ باندھ کے آ جانا اور سیلنگ وکٹ کے اوپر، تو اور ٹیم کے بچا کے پھر نکلوانا. تو یہ اس کے مجھے بڑی تھی. تو وہ، اور پھر تیز بالر کے ناطے سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ 20-22 سال جو اگریشن جو اس کے اندر بالنگ نے پھر اس کو ہون کیا ہے. جیسے نہیں کہ آپ کسی اس کو تیز کرتے ہیں تو اس کے اندر سان کے اوپر، تو وہ تیز بالنگ اس کے لیے، اس کی لڑائی کی جو اسکل ہے اس کو سان کی ہے. اس لیے میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ اس سے لڑیں تو 4 دفعہ سوچ کے لڑیں، کیونکہ دلیر بھی ہے. اور یہ بات میں ایک دہائی سے کہہ رہا ہوں، جب عمران خان صاحب ابھی جو کچھ نہیں تھے اور یہ پھر نون کا اقتدار بھی آیا، تو وہ میرے لوگوں سے اٹھنا بیٹھا ہوا کہ آپ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. آپ نے کیسز کی کر لیا نا. یہی کیسز اگر نواز شریف خان صاحب پہ ہوتا تو عمران خان صاحب جو ہے نا، میں اکثر کہتا ہوں کہ جی تحریک انصاف والوں کو کہتا ہوں کہ کریکٹر چینج کریں. کہ القادر ٹرسٹ کے جو ٹرسٹیز ہیں، چشم تصور نواز شریف صاحب ہیں اور کلثوم نواز صاحب ہے، اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں. جب 180 ملین آتا ہے تو ریاض ملک صاحب کے اکاؤنٹ میں وہ بھیج دیتا ہے. اور اس کے بعد نواز شریف صاحب جو ہیں القادر ٹرسٹ کی 460 کنال زمین لیتے ہیں، 38 کروڑ کی، وہ 38 کروڑ جو بھی فگر ہے ساری ڈاکومنٹڈ ہے، اسی بلڈنگ بنواتے ہیں. پھر انڈومنٹ فنڈ لیتے ہیں، پھر 100-200 کنال زمین جو ہے فراگوگی نام ادھر جاتی ہے. اور یہ فراگوگی جو ہے، جو آگے کلثوم نواز صاحبہ کی فرنٹ لیڈی ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں نواز شریف صاحب کو کیا کہتے ہیں؟ وہ بیانیہ بنا لیتے ہیں، تمہیں تلاشی لیں گے، تم نے 190. بیانی کی بات نہیں ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ کئی بندوں کے اندر یہ اللہ نے ایک اسکل دی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا ہر چیز کو، بھٹو صاحب بھی ایسے کرتے تھے، ایگریسولی ہینڈل کرتے. ایک تو یہ شکر ہے، سب کی خوش قسمتی ہے کہ وہ بالکل سیاسی طور پر بالکل فارغ البال ہے. آخر میں مریم نواز صاحبہ، ان کی سیاست کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کو لگتا ہے کہ وہ، میرا خیال ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی سیاست تو نواز شریف صاحب کے نیچے ہی ہے نا. اچھا دیکھیں، شہباز شریف صاحب میرے نزدیک پاکستان کی تاریخ کے غیر معمولی وزیر اعلیٰ تھے.
میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مجھے کو دکھا دیں گے ان کے ساتھ وزیر اعلیٰ جو اچھا تقسیم پاکستان سے لے کے آج تک کوئی رہا ہو. لیکن مریم نواز صاحبہ جو ہے، نواز شریف صاحب نے 2018 میں لنڈن جانے سے پہلے، اس سے پہلے تھوڑا بہت پتہ چلا کہ میڈیا کو ہینڈل کر رہی ہیں اور ان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ٹارگٹ کر لیا تھا کہ اس کی ایکٹیویٹیز تھیں، لیکن وہ پبلک کے اندر نمایاں نہیں تھی. لیکن نواز شریف صاحب نے ان کے ساتھ لے جا کے جلسے کیے، میرا خیال ہارڈلی کو 20-25 کیے ہوں گے. اور پھر لنڈن چلے گئے دونوں باپ بیٹی. پھر اس نے آ کے جب سزا اناؤنس ہوئی تو جس دلیری کے ساتھ باپ کے ساتھ آ کے کسی اور کو بتا دینا کہ لنڈن میں آپ بیٹھے سزا ہوئی ہو تو واپس آ جائیں، کہنے کی باتیں ہیں. آپ تو مانتی نہیں کہ ہمارا، آپ تو کہتے ہیں ہمارا ٹرائل ہی نہیں ہونا چاہیے. وہ تو قطع نظر ایک ضمنی بات ہے کہ گریڈ 19 کے افسر کے سامنے وزیر اعظم پاکستان کی پیشی کرتے رہے. عمران خان سے کرا لیتے. وہ کہتا اچھا میری پیشی وزیر اعظم جانتے نہیں، یہی باتیں کرتے ہیں نا کسی اور پیرائے میں. تو مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پس پتہ چلے گئے تھے. نواز شریف صاحب کا میں اکثر کہتا تھا مسلم نون کے بھی لیڈر کو اور ان کے کابرین کو کہ اگر آج نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خدا نہ خواستہ سیاست صفحہ سین سے مٹ جائیں تو مسلم نون کا جو ورکر ہے وہ شہباز شریف کے پیچھے نہیں جانا تھا، مریم نواز کے پیچھے جانا تھا. ایسے ہی جیسے بھٹو صاحب کا جو ورکر تھا وہ مرتضیٰ بھٹو کے پیچھے نہیں گیا تھا، بے نظیر کے وہ بیٹا تھا، خوبصورت تھا، خوبصورت باتیں کرتا تھا، بہت ہی تقریر کرتا تھا، پڑھا لکھا تھا. اور 1993 میں پہلی دفعہ اور آخری دفعہ اس نے الیکشن لڑا، پھر بیچارہ مرڈر ہو گیا. تو بے نظیر نے پارٹی کو کہا کہ بندہ بٹھاؤ، اگر ہار گیا تو میری زندگی اجیرن ہو جائے گی. یعنی کہ بے نظیر کا باپ کی لاڑکانہ کی سیٹ پہ ایم این اے بھی نہیں، باپ دادا کی سیٹ پہ. تو یہ سیاست کے اندر یہ تعین کرنا کہ ضیاء الحق کا بیٹا اعجاز الحق ہے، لیکن ضیاء الحق کی جو پاپولر پالیٹکس ہے نواز شریف لے کے چکا ہے. تو یہ ایک بڑا ایک ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ، یہ عام آدمی پاکستان کا اتنا زبردست ہے کہ ان کو پورا ایک میسیج پہنچ جاتا ہے کہ جی یہ بیانیہ جو ہے، جو ہاٹ بیانیہ تھا نواز شریف صاحب کا، مریم نے اٹھا لیا. لیکن اگر نواز شریف صاحب کی سیاست کے بارے میں فکر مند ہوں کہ اس کا راستے مسدود ہیں، تو مریم نواز صاحب نے تو وہیں سے شروع کر دیا نا. پنجاب کے اندر تو وہ بزدار بن جائے تو بھی فرق نہیں پڑے گا، نواز شریف صاحب کی سیاست ساتویں آسمان پہ ہے. اگر شہباز شریف صاحب بن جائے مریم صاحبہ تو بھی ان کی سیاست کو نہیں فرق پڑے گا. تو مجھے تو میں تو اس بات پہ بھی شاکی تھا کہ مریم کو پنجاب کا چیف منسٹر ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ یہاں پہ شاید یہی سوچا ہوگا میاں صاحب نے کہ چلو یہ لگ گیا تو یہ ہو جائے، پتہ نہیں اس کا موقع ملتا یا نہیں ملتا. تو میں نے کالم لکھا تھا کہ آپ کو تو سیاست میں یہ ساری چیزیں رہ گزرتی، آپ نے پڑاؤ ڈال دیا. سر میں نے دیکھیے پڑا ہوا ہے ان کی سیاست کا. میں نے نہیں خیال کہ مریم جو آج کے حالات ہیں، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مجھے بدقسمتی ہوگی میں یہ کہ مجھے، کیونکہ نواز شریف صاحب کی پالیٹکس میں اس وقت جو سب سے زیادہ کرنٹ ہے نا پاکستان کے جتنے سیاستدان ہیں، بالکل دیانتداری کے سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی سیاست میں سب سے زیادہ کرنٹ ہے. اور ان کے اندر پھر بھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ لیکن سارے بے بس ہے. جیسے عمران خان صاحب کی پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں پڑی ہے، نواز شریف صاحب کی پارٹی ان کو بٹرے کر گئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، بھٹو صاحب کی پارٹی کر گئی تھی. تو سر بچت کس چیز میں، آپ اگر میاں صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں، میاں صاحب آپ کو مشورہ کیا دیں گے کہ اگر سیاست بچانی ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مشورہ تھا میں نے دیا تھا دسمبر 2021 میں مریم نواز صاحب کو دیا تھا. جنوری کے اندر 2022 میں میں نے میاں صاحب کو پیغام پہنچانے کی کوشش کی ساکھ ڈار صاحب کے ذریعے. یہ ابھی میاں صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی تو یہ میں اس کو ذکر بھی کیا تھا. میرے ساتھ شامی صاحب بھی تھے، تو میں نے کہا تھا، میں نے کہا میرے صاحب یہ پیغام میں نے تب دیا تھا، اب تک شاید پہنچو یا نہ پہنچو. میں نے یہاں مسلم لیگ نون کے تقریباً سارے لیڈروں کو اور پھر اپنے بی لاگ سے ہر طریقے سے کہ آپ عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ لائیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ لائیں. میں نے تو بالکل دسمبر کے اندر شاید خاقان عباسی صاحب کے پاس کیا، وہ سب مسلم لیگ نون میں تھے، تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو لائیں گے، طے ہو گیا. تو میں نے کہا آپ اس کے بعد بالکل آپ سیاست کے جو ہے میں راندہ درگاہ بن جائیں گے.
تو پھر آپ اندازہ لگا میں ایک آخری فکر کیا انہوں نے کوئی پیغام بچایا پچھتاوے کا کہ یار تم ٹھیک کہتے تھے؟ نہیں پچھتاوے تو کلیئر کرتے نہیں، نہ کرنا چاہیے کہ ہمارے سامنے وہ اپنے اندر ان کے پچھتاوے ہوں گے، اس کا کوئی تدارک کریں گے اور کوئی بند پڑتی ہے نہیں بند پڑتی. دوسرے میرا کسی پارٹی سے عمران خان صاحب کے بعد کوئی ایسا تعلق نہیں کہ میں ان کے فیصلوں کے اندر دخل دے سکوں یا انفلوئنس کر سکوں. کبھی کوئی ایک ملاقات نصیب بنتی ہے تو کوئی اسٹیبلشمنٹ بن سے جائے، کسی بن جائے. اب اگر عمران خان آپ کو بلائیں تو آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ ایسی چیز ہے جو کبھی ہو ہی نہیں سکتی. اچھا چلے کوئی ایک مشورہ اگر آپ ان تک. نہیں مشورہ بہت دیتا ہے. تو اچھا میں نے یہ مشورہ کون سے موقع میں کھدار میں آیا، میں نے امین الحق کو ملا، سیف اللہ نیازی کو ملا، ابھی زندہ نا، امین الحق بیچارے تو فوت ہو گئے، میں ان کو ملا. میں نے کیسے کہو کہ مسلم نون اور پیپلز پارٹی کی حفاظت کریں، یہ تمہارے سے ان کو صفر کرائیں گے، پھر تمہیں مسل کر رکھ دیں گے. یہ 9 مئی میں کا واقعہ ہوا نا جب گرفتار ہوا، تو 13 مئی کو آیا، صبح سویرے فون کیا، اور یہ آپ حیران رہ جائیں گے جو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں. میں نے کہا 3-4 بندوں کو کیا، شبلی فراز کو کیا، ان کو آپ جانتے ہیں، باقی کو تو کو آپ جانتے نہیں ہیں، وہ عمران صاحب کے ذاتی دوست تھے یا تعلق تھا، وہ سارے موجود ہیں، سن رہے ہوں گے. میں نے کہا میں عمران خان کو فجر کی نماز پڑھ کے اٹھتے ہی پوچھے شبلی فراز سے، وہ اس وقت اس کا تھا چیف آف اسٹاف تھا، میں عمران خان صاحب کو ملنا چاہتا ہوں. وہ تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گیا کہ یہ کیا مصیبت ہماری، یہ پیغام کون پہنچائے گا اس کو. مجھے اس سے غرض نہیں تھی، میں ایک اپنا اندر سے نکال رہا تھا. مجھے حسان نے 3-4 دن بعد پوچھا کہ ابا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ ماموں کو ملنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ بات کہیں نہ کہیں چلی ہوگی، اس تک پہنچی ہو، ان لوگوں نے اپنے تک نہیں رکھی جی، اور عمران تک پہنچائی نہیں پہنچائی. تو کیوں ملنا چاہتے؟ میں نے کہا میں ان کو یہ ملنا چاہتا تھا کہ اٹھتے ہی آنکھ ملتے ہی سیدھا جائے جناح ہاؤس، وہاں پریس کانفرنس کریں، واقعے کی مذمت کرے ویہمنٹلی، اور کہ جو بندے اس واقعے کے اندر ملوث ہیں مجھے نام دو، میں خود پکڑواؤں گا، تو یہ سب کچھ بدل جاتا میں ہے. نکالوں گا. جمعیت نے نکالوں گا. میرے وقت، ہمارے وقت میں 1970-71 کے اندر جمعیت کے لڑکوں نے جس طرح وی سی آفس کے باہر توڑ پھوڑ کی. میں نہیں تھا، میں تو اس وقت بڑے جونیئر تک. یہ بڑے واقعات ہیں. اچھا تو وہاں یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کوئی اتنی بڑی سیاسی جماعت نہیں تھی اسلامی جنگ طلبہ 1970-71 کی. تو یہ واقعہ تھا. اس نے جا کے کیا جیسے اٹھا تو اس نے کہا جی تم پھر کرو گے، تمہارے ساتھ پھر یہی کریں گے، اور پھر کہا کہ گرفتار تم کرو، ہم احتجاج وزیر اعظم ہاؤس کے باہر جا کے کریں. تو پھر کیا فرق پڑا؟ لاسٹ بلاول صاحب کی سیاست. بلاول بڑا بریلینٹ ہے جی، بہت امپریسو ہے، ویری امپریسو ہے، لیکن بہت اس کے کچھ ہینگ اپس ہیں. آئی وش کہ وہ اس سے دور کر سکے. میرا خیال ہے کہ سیاست اس کی 100% جیسے اس کے نانا کی تھی 100%، پھر اس کی ماں کی بھی کسی حد تک تھی، اس کی ترجیح نہیں بن پائے گی. زرداری صاحب نہیں آپ کو لگتا ہے ان کو ٹرین کر رہے ہیں؟ صاحب تو بیچارے مطلب کہ زرداری صاحب کوئی قائدانہ صلاحیت تو نہیں ہے، لیکن وہ عقل، فہم، شعور، جوڑ توڑ، رہنمائی. ایک ہوتا ہے نا کہ چیمپئن پلیئر جو ٹینس کے ہوتے ہیں ان کا کوچ چیمپئن نہیں ہوتا. پرائم منسٹر نہیں بنتا دیکھا بلاول کو. میں بتا رہا، میری آپ بات سنیں کہ جی چیمپئن پلیئرس کے جو ہے نا، کوچ کا چیمپئن ہونا ضروری نہیں ہے. بالنگ کوچ رکھتے ہیں نا آپ، ہاں جی یا ٹینس کے کوچز ہیں یا باکسنگ کے ہوتے ہیں. محمد علی کا جو کوچ تھا اس کا کسی نے نام ہی نہیں سن رکھا باکسنگ میں. یا ابھی ارشد ہمارے نے جو جیولن تھرو کے جو کوچ ہے، میرا بڑا اچھا دوست ہے سلمان بٹ صاحب. اچھا، تو ان کا آپ نے نہیں دیکھا کہ ان کو ورلڈ کرکٹ کیمپ کیا. تو زرداری صاحب از این ایکسیلنٹ کوچ اور بلاول از لکی. لیکن سیاست جو ہے جو انہوں نے جو پلان کی ہوئی ہے زرداری صاحب نے کمال کی ہے. اس کو چیف منسٹر نہیں بننے دیا، اس کی ٹریننگ مرکز میں کرائی ہے. 2013 کے جلسے 90% سندھ میں کرائے ہیں، 2018 کے 70-80% جلسے پنجاب میں کرائے ہیں، پھر کے پی میں کرائے ہیں، پھر بلوچستان میں کرائے ہیں. سندھ کے اندر تو اس نے جلسے کیے ہی نہیں تھے 2018 کے الیکشن، مگر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ 2024 کے الیکشن میں. جی تو یہ تو بلاول تو میرا خیال ہے کہ اس کا بریلینٹ، بڑی خوبصورت بات کرتا ہے. اردو پہ کمانڈ نہیں ہے. بھٹو صاحب کو نہیں تھے کہ بھٹو صاحب پھر تو بہت اچھی اردو بولتے تھے. جی جو ہمارے پٹھانوں کو بھی نہیں تھی، لیکن وہ پورے لیکن وہ معافی ضمیر اپنا جو ہے نا افیکٹلی اردو میں رکھ لیتے تھے. تو وہ کمی کیا ہے جس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اگلے الیکشنز میں بھی ان کا چانس نہیں؟ مجھے لگتا ہی ہے کہ جو ہے نا ہول ٹائم پالیٹیشین نہیں بن پائیں گے، اور یہ ان کی ہوگی. وہ جو ہوتا ہے نا کہ پالیٹکس پیشنیٹ کام ہے، آئیڈیلزم ہے. مطلب یہ ٹھیک ہے کہ جو ہے نا ہمارے یہاں سیاست میں جو ایکٹیو ہیں
وہ نواز شریف صاحب ہیں, عمران خان صاحب ہیں, لیکن یہ کوئی پیشنیٹ پولیٹیشین تو نہیں ہے, بائی ڈیفالٹ آ گئے ہیں. اچھا. نواز شریف صاحب کی فیملی بہت بڑی تھی, کاروبار میں نام تھا, جو اللہ کو جب بندہ چاہیے تھا کہ نامی گرامی لوگ چاہیے تھے, سیاستدان اویلیبل نہیں تھے, تو ان کو آگے لے کے آئے, راستہ بنتا گیا. تھوڑا بہت شوق ہوگا اس کو انہوں نے پروان چڑھایا. عمران خان صاحب نے کرکٹ میں تالی بجتے دیکھی, انہوں نے دیکھا کہ اگر میں ریٹائرمنٹ کے بعد میں اگر گمنامی میں نہ سنک ہو جاؤں, جیسے کہ اسپورٹس مین جو ہے جب پرفارم نہیں کرتے تو اس کے بعد ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں ٹھیک ہے, انہوں نے عمران خان نے بھی اور نواز شریف نے بھی پورا اپنے آپ کو سیاست کے لیے وقف رکھا. شاید بلاول جو ہے نا وہ پھر بھی نہ کر پائے. اچھا. وہ یہی ہوگا کہ جیسے عمران خان جو ہے 2012-13 سے پہلے چلے جایا کرتے تھے 2-3 مہینے لنڈن کے لیے یا ادھر ادھر, تو وہ شوق تھا, لیکن وہ جو تھا نا, وہ جو کہتے ہیں میں بڑی محنت کی ہے, تو یہ وہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے, میں تو ساتھ تھا نا. تو یہ تو بلاول اتنی اسٹرگل شاید نہ کر پائیں آپ کے خیال سے. میں تو ایک بات کہی ہے کہ فل ٹائم سیاست جو ہے نا, اسٹرگل تو وہ بہت زیادہ دلیر بھی آیا, مجھے لگتا ہے آیا. بندہ جو ہے اپنے خاندان میں 2 بڑی شہادتیں کرانے کے باوجود شہادت کے الفت میں قدم رکھ دے, تو پھر تو اس کو یہ بات تو آپ تسلیم کرنی پڑے گی. لیکن اس میں اس وقت میرا خیال میں اگر یہ کہیں کہ جی سب سے زیادہ ٹیلنٹ ہے فضل الرحمان صاحب کے بعد, اچھا تو بلاول صاحب. ٹھیک. حفیظ اللہ نیازی صاحب بہت بہت شکریہ سر, آپ نے وقت دیا, بڑی عنایت. تھینک یو سو مچ.